وہ ناظرین، میں ہوں فیصل لوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین و سامعین، آج سلسلہ واقعات میں سے تیسرے واقعے کو ڈسکس کریں گے، اور یہ واقعہ جو جس اصول پر منضبط ہے یا منطبق ہے وہ ہے استحسان کفر بھی کفر ہے، یعنی اہل الکفار یعنی کافروں کی کسی چیز کو اچھا جاننا اور اسلامی اصول ضوابط جو ہیں، اسلامک پرنسپلز ہیں، اسلامک تھاٹ ہے، اس کے اوپر پریفر کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ پہلے آپ واقعہ سماعت فرما لیں، پھر اس کے نتائج اور اس کے علل پر بحث کریں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہیں جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ، مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت نے اپنی مختلف کتب کے اندر خصوصاً مواعظ اور اسی طرح ان کے پسندیدہ واقعات، ایسے ہی ضم النسیان کے اندر جو اس سے قبل بزرگ گزرے ہیں انہوں نے نقل کیا ہے۔ حوالہ آپ سائٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین شاٹ کی صورت کے اندر۔ مکہ کے اندر ایک تاجر تھے شیخ دہان جن کا نام تھا، اور ان سے یہ واقعہ منقول ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر، حج کے اختتام کے بعد، اہل عرب کا جو اصول ہے کہ وہاں پر جب قبروں کے نشانات مٹ جائیں یا عمومی طور پر قبرستان کے اندر چونکہ وہاں جگہ نہیں ہوتی، تو پہلی قبروں کو مسمار کر کے جو نئی میتیں یا نئے مردے آتے ہیں ان کی وہاں پر تدفین ہوتی ہے۔ تو کچھ عرصہ قبل ایک عالم جو ہے وہ دفن ہوئے تھے، فوت ہوئے، ان کی تدفین ہوئی۔ قبر کشائی کرتے وقت جب قبر کھودی گئی تو ان کی قبر بھی زد میں آئی۔ جب اس قبر کو کھودا گیا تو اس قبر کے اندر سے اس عالم، اس شیخ کی میت برآمد نہیں ہوئی، بلکہ ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی جو وضع قطع سے اور رنگ کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے یورپ کی لگتی تھی، یورپین تھی، وہ اس کی میت وہاں سے برآمد ہوئی۔ اس بات کا آنن فانن چرچا ہوا اور اطراف میں یہ بات ایک خبر کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ ایک غیر ملکی جو وہاں آئے ہوئے تھے، یورپ کے ایک شخص آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب آ کر اس میت کو دیکھا تو کہا یہ تو میری شاگردہ ہے اور یہ فرانس سے تعلق رکھتی ہے، مسلمان لڑکی ہے، سابقہ عیسائی تھی، عیسائیت سے کنورٹ ہو کر اس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، انتہائی پارسا، انتہائی نیک، انتہائی صالحہ خاتون ہے، اور اس کو اس کے گھر والوں نے آگ کر دیا، نکال دیا، اس سے قطع تعلق ہی کر لی تھی، اور اس کو جو ہے وہاں پر عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، چونکہ مسلمان ہو گئی تھی، تو اس لیے یہ تو اپنے گھر والوں سے کٹ چکی تھی، میرے پاس یہ پڑھتی تھی، اسلام کی ابتدائی تعلیمات کچھ سیکھتی تھی، تو حیرت کی بات ہے کہ اس کو وہاں ہونا چاہیے تھا، یہ یہاں کیوں دفن ہے؟ اہل وقت جو وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ لڑکی نیک تھی، پاکیزہ تھی، اسلامی اعمال پہ مکمل کاربند تھی، اس کا یہاں ہونا تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ اور عقل سے ماورا آ رہی ہے کہ وہ جو شیخ عالم یہاں دفن تھے ان کی میت کہاں چلی گئی؟ اس عالم کی میت کہاں تھی؟ وہ کہاں چلی گئی؟ مسلمانوں کے قبرستان میں، پھر مکہ جیسی منور معطر پاکیزہ جگہ پہ وہ میت نہیں ہے، وہ کہاں چلی گئی؟ اسی غیر ملکی کے ذمہ لگایا کہ آپ جب اپنے ملک جائیں، اپنے علاقے جائیں، وہاں پر اس لڑکی کی قبر کو چیک کریں، اور چیک کرنے کے بعد اطلاع بھیجیں کہ کیا اس شیخ کی میت وہاں تو نہیں کہیں۔ یہ وہاں پہنچے، اور اس وقت کا جو وہاں بڑا لیڈر تھا مکہ کے حوالے سے، جو عالم تھے بڑے، انہوں نے کہا کہ اس شیخ کے گھر والوں سے، اہل و عیال سے پوچھا جائے کہ ان کا کوئی ایسا عمل تھا جو اس فعل کے موجب ہو اور جس پر اس قسم کی اللہ کی جانب سے سزا ملی ہو، عبرت والی۔ جب ان کے والدین سے پوچھا گیا، دائیں بائیں ان کے بہن بھائیوں سے، تو انہوں نے کہا جی ایسا تو کوئی نہیں، یہ تو نہایت پاکیزہ اور عالم باعمل تھے، نماز روزہ کے پابند تھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بہرحال وہ عالم کو تسلی، اطمینان نہ ہوا، وہ کہنے لگے کہ اس کی اہلیہ سے پوچھا جائے کیا اس نے کوئی ایسا عمل تو نہیں دیکھا۔ جب ان کی اہلیہ سے پوچھا گیا پردے میں، اور وہ ساری سچویشن ان کے گوشہ گزار کی گئی کہ یہ صورتحال پیش آئی ہے، تو اگر آپ مہربانی کریں مکمل صورتحال بیان فرما دیں تو شاید جو ہے وہ آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو، اور اگر کوئی ایسا عمل تھا جو اس فعل کا موجب بنا ہے تو آئندہ کے لیے دیگر لوگ بھی اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان کے لیے نے کہا جی باقی تو جیسا ہم نے سنا یا آپ نے سنا، نیک تھے، نماز روزہ کے پابند تھے، ذکر و اذکار کے پابند تھے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی وہ مجھ سے مباشرت کرتے، میرے ساتھ جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ نبھاتے، مجامت کرتے، تو اس کے بعد ان کی زبان سے اکثر میں نے یہ سنا کہ نصارہ کا یعنی عیسائیوں کا دین کتنا اچھا ہے کہ وہاں پر غسل فرض نہیں ہے۔ عیسائیوں کا دین کتنا اچھا ہے، وہاں پر غسل فرض نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے لیے لازم ہے، اٹھ کر غسل کرنا پڑے گا، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، مشقت والی بات ہے۔ تو نصارہ کا دین کتنا اچھا ہے، وہاں پر غسل فرض نہیں ہے۔ اب اس جملے کی پاداش میں نتیجہ یہ نکلا
کہ جب وہ بندہ واپس فرانس پہنچا، اس نے وہاں قبر کھدائی کی اور مقامی لوگوں کو ساری صورتحال بتائی، اس لڑکی کی قبر کے اندر اس مکہ کے عالم کی میت برآمد ہوئی، اور اس میت کو وہاں سے رب تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ اگرچہ آخرت کے اعتبار سے ہے، ہماری دنیا کی وابستگیاں جن لوگوں سے ہوں گی، جن گروپ سے ہوں گی، انہی کے حوالے سے ہمیں اٹھایا جائے گا، لیکن بطور عبرت یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم کن لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری وابستگی کن لوگوں سے ہے۔ اور تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ہماری زبان سے اس قسم کے چھوٹے موٹے کلمات صبح و شام نکلتے نہیں ہیں۔ میں دو دارالفتہ میں جو فتاوی جات آئے ہیں ان میں سے دو فتوے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک شخص ہے وہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے جھگڑ رہا تھا، اور جھگڑا کرتے کرتے جو ہے وہ ان دونوں کی لڑائی اتنا طول اختیار کر گئی، اور طول اختیار کرتے ہوئے کسی موقع پر بیوی نے یا میاں نے، دونوں کے منہ میں سے کسی کے زبان سے نکلا کہ تمہیں میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تو میاں یا بیوی نے دوبارہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ جس خدا یا جس اللہ کا تم واسطہ دیتے ہو میں اس کو مانتی ہی نہیں ہوں۔ اسی طرح ایک اور فتویٰ آیا جس فتوے کے اندر یہ سوال تھا کہ ایک اور خاتون ہے اور ان کے گھر پہ مصیبت پریشانی آئی ایک کے بعد دیگرے، تو اچانک انہوں نے آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تجھے ہم پہ رحم نہیں آتا، اب ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تجھے ہم پہ رحم نہیں آتا۔ اب اس جملے کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے جو رحیم، اس کی نفی کی گئی ہے۔ تو ضروریات دین میں سے شاعر اسلام میں سے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، ذات ہیں، ان کے متعلق ایسا جملہ استہزاء یا استحفاف یہ دائرہ اسلام سے کفر کی جانب لے جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے اور فتاوی جات ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں میں ضروری نہیں سمجھتا، لیکن اس عبرت والے واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا روزمرہ کی زندگی میں ہم اسلام کے کتنے احکام ہیں جن کے متعلق یہ جملے کہہ دیتے ہیں لاشعوری طور پہ۔ ہمیں یہ ذہن، ہمارے مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا اس وقت کہ ہم یہ کہہ کیا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ زندگی یوں ہی پھر کفریہ حالت میں گزرتی رہتی ہے، الا ماشاء اللہ کبھی تلقین ہو جائے، دوبارہ کلمہ پڑھ لیں، تجدید کر لیں، ورنہ یوں ہی لوگ زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ آخری ایک اور بات سن لیجئے گا، اس قسم کے جو معاملات ہیں یا واقعات ہیں وہ بطور عبرت نقل کیے جاتے ہیں، اور عبرت نقل کرنے میں اگر کسی واقعے کی صحت میں کوئی سکم ہو بھی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے بطور عبرت بعض چیزیں اللہ تعالیٰ باقی سوسائٹی کے لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ ان سے باز آ جائیں، تو لہٰذا صحت اور ضعف کی بحث کو یہاں مت چھیڑیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔